بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مشرک کے بارے میں دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ آئیے ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ قرآن کا کیا فیصلہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق کا جنازہ پڑھایا تو اللہ پاک نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اس کی جنازہ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، آپ اس کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، چاہے 70 بار اس کے لیے آپ دعا کریں، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اور فرمایا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ جب جنازہ پڑھا لیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آج کے بعد آپ اس کا تو جنازہ پڑھا لیا ہے، آج کے بعد ان میں سے کوئی بھی مر جائے اس کے لیے آپ اس کی قبر کے اوپر بھی کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، قبر کے اوپر اتنا نہیں کہہ سکتے آپ جا کے کہ اس کو معاف کر دیں، چاہے آپ کا رشتہ دار ہے، چاہے وہ آپ کا باپ لگتا ہے یا آپ کی ماں لگتی ہے، آپ کے لیے ہے جو آپ کا چاہے کوئی بھی قریبی ہے نا، لیکن آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ آپ ان کی قبر کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتے، تو آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہو، چاہے وہ آپ کی ماں ہو یا باپ ہو، لیکن غلط راستے پر شرک کرتا مر گیا تو اس کے لیے معافی نہیں ہے، اور جو مشرک کے لیے دعا کرے گا وہ بھی مجرم ہے، کیونکہ قرآن پاک میں واضح دلیل ہے، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ان کی قبر کے اوپر بھی آپ کھڑے ہو کے دعا نہیں کر سکتے ان کے لیے۔ تو صحیح البخاری میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ صحیح البخاری میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک کو میں نے معاف نہیں کرنا، اور باقی جس کے لیے میں چاہوں گا معاف کر دوں گا، جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، اور جسے چاہوں نہ معاف کروں وہ میری مرضی ہے۔ لیکن مشرک کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ مشرک کو معافی نہیں ملے گی، ہرگز معافی نہیں ملے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو شرک کی ضلالت سے محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔